جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ ناظرین، وہ غلطی جسے جھوٹ سے چھپایا جائے وہ ایک نہیں رہتی، بلکہ وہ دو غلطیوں میں بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ فجر کی نماز بھی ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز بھی۔ دیکھا ہے چاروں جانب ایک ایڑی پہ گھوم کے، کچھ بھی نہیں یہ دنیا سوائے ہجوم کے۔ عقل مند کو چاہیے کہ جاہل سے اس طرح سے محبت سے بات کرے جیسے ڈاکٹر مریض سے بات کرتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنی ہی زیادہ آزاد ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا کتنا کماتا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ حلال کماتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کی ترغیب دیں، ان کی تربیت کریں کہ وہ اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام ضرور کریں۔ عربی کہاوت ہے کہ مائیں جب وفات پا جائیں تو زخم سینے والی سوئیاں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ جو تجھ سے چھوٹ گیا وہ تیرے لیے نہیں بنایا گیا، اور جو تیرے لیے بنایا گیا ہے وہ ہرگز تجھ سے چھوٹے گا نہیں، وہ ضرور ملے گا۔ غصے کے عالم میں کہے گئے تلخ الفاظ رشتوں میں وہ زخم لگا دیتے ہیں جو سالوں کی محبت اور معافیوں سے بھی نہیں بھر پاتے۔ ایک روز ہم اپنے تمام غموں سے بے نیاز، مخلصی کی قید سے آزاد، خواہشات کی زنجیروں کو توڑتے، زمینی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کی متلاشی دنیا سے ہار کر اپنے رب سے جا ملیں گے۔ اے سبب پیدا کرنے والے اللہ، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ آمین۔ جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو دنیا اس کے تماشے کی منتظر ہوتی ہے۔ اس وقت جو شخص خاموشی سے آپ کے بکھرے ہوئے وجود کے ٹکڑے چننے میں لگ جائے، اس کی محبت کا قرض آپ زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ ہم تو گردشوں سے گرے ہیں سنور جائیں گے، یہ جو نظروں سے گرے ہیں ان کا کیا؟ یا رب العالمین، جن لوگوں کی شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے۔ ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے۔ آمین۔ کبھی اس کو مت بھولو جس نے آپ کی تب مدد کی جب باقی سب معذرت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اشفاق احمد۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ سادگی اخلاق کی پہلی شرط ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، منافقت سے بچنا چاہیے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر، آیت نمبر ہے 53۔ اللہ تعالیٰ، جب تم تھک جاؤ تو میرا سہارا یاد رکھنا، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ پھر ایک دن انسان کسی بہت ہی پرانے پیڑ جیسا ہو جاتا ہے، بالکل خالی، ویران، کھوکھلا اور بے رنگ۔ ناظرین، میرا کہنا ہے کہ انسان کو کبھی بے رنگ، کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے۔ بانٹتے رہیں اور ہرے بھرے رہیں۔
زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ معیار کو تعداد پر ترجیح دیں، ایک ہیرا 1000 پتھروں کے برابر ہے۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے، اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔